الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، موت ایک ایسی چیز ہے جب وہ کسی پہ آتی ہے تو پھر کیا گزرتی ہے کہ اس مرنے والے کو علم ہوتا ہے، کیا موت کی سختیاں ہوتی ہے، کیا اس وقت میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے، کس طرح کی کیفیات ہوتی ہے، یہ تو گویا مرنے والا ہی محسوس کر سکتا ہے، پاس کھڑے لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اگر کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے، اگر کوئی ایسا بندہ اس دنیا سے جاتا ہے جس کی زندگی گویا اللہ رب العزت کی دین کی خدمت کے لیے اور اللہ رب العزت کے رضا والے اعمال کے اندر جس نے اپنی زندگی کو کھپایا ہو اور جس نے اپنے جوانی کو اور اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو اللہ کی رضا کے لیے کھپایا ہو، تو ایسے آدمی کی موت جو ہوتی ہے وہ قابل رشک ہوتی ہے۔ اور ایسا آدمی جب اس دنیا سے جاتا ہے تو موت کی سختیوں کو برداشت نہیں کرتا ہے، بلکہ گویا موت کو ہنستے کھیلتے گلے لگا دیتا ہے۔ اسی طرح کی جو موت حضرت مولانا غلام محمد استانوی رحمہ اللہ تعالی جب ان کی وفات ہوئی تو اس وقت کیا کیفیات تھی اور کس طرح سے گویا ان کی وفات کے وقت میں جب ان کی روح پرواز کر رہی تھی کیا مناظر تھے، آپ خود سنیں۔ ان کے بیٹے حضرت مولانا وظیفہ استانوی دامت برکاتہم جو ان کے جانشین ہیں اور ان کے فرزند ہیں، آپ ان کی زبان سے سنیں کہ اس وقت میں کیا منظر رہا تھا۔ گزشتہ کل جب ظہر کی اذان 2 بجے ہوئی، اذان کے کچھ دیر کے بعد میں اور بھائی اویس اور ہم لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے ان کے ارد گرد بیٹھ کر، اور تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر اشارہ کرنے لگا، میں نہیں سمجھ سکا، انہوں نے بھائی اویس سے کہا کہ آپ کی روح پرواز کر چکی ہے۔ خدا پاک کی قسم، ان کی روح ایسے پرواز کر گئی کہ ان کی آنکھوں کی پلک بھی ہلی نہیں اور ان کے بدن پر کسی قسم کے کوئی آثار موت نظر نہیں آئے۔ ذرہ برابر میں والد صاحب کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان فی خلق السماوات والارض والا رکوع پڑھ رہا تھا، مجھے بھی محسوس نہیں ہوا کہ آپ کی جان کب نکل گئی۔ تو میں نے فوراً جیسے ہی مجھے محسوس ہوا کہ ابھی عظیم اس صدی کا عظیم انسان اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی، میں نے آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اس حضرت ابوبکر کی سنت کو زندہ کیا، طبت حیا وطبت میتا، آپ کی زندگی بھی قابل رشک اور آپ کی موت بھی قابل رشک۔